ایک حصہ ہے جی۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، اسی آیت سے متعلق پہلے آپ نے 3-4 درس سماعت کیے کہ اللہ رب العالمین نے جامع آیت ذکر کر کے 11 محرمات کا ذکر کیا، 11 چیزیں حرام ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر بیان کر کے فرما دیا فتح مکہ کے بعد کہ نبی دین دنیا پہ انشاءاللہ غالب ہو چکا ہے۔ اب کافر دین کے حوالے سے مایوس ہو چکے ہیں کہ ہم دین کو مٹا دیں گے، یہ نہیں مٹا سکتے۔ ان کو سمجھ آ گئی اب دین غالب اور قیامت تک غالب رہے گا انشاءاللہ۔ اور فرمایا پھر کفر سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اور دین کا کام آگے بڑھاتے چلو۔ یہ تفصیل آپ نے سماعت کی تھی ایک کل پرسوں کے درس میں۔ آج آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعام دیے ہیں۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک، رب العالمین نے اعلان کیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، میں نے دین کی تکمیل اور اکمال کر دی ہے۔ جو دین دنیا میں دینا تھا آج مکمل ہو چکا تمہارے اوپر آ کر۔ نمبر 2 فرمایا میں نے اپنے نعمتوں کا، اپنے نعمت احسان تم پہ تام کر دیے ہیں۔ تیسری بات فرمائی میں رب نے تمہارے لیے اسلام جیسا دین پسند کیا ہے۔ اللہ قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آگے آخری جملہ وہ پہلے جملے کے ساتھ تعلق لگتا ہے کہ 11 چیزیں حرام ہیں، لیکن فرمایا کوئی مجبور ہے، جان جا رہی ہے، بھوکا مرتا ہے تو پھر وہ حرام کھا کر جان بچا سکتا ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا۔ فرمایا اللہ نے اعلان کر کے فرمایا الیوم، آج کے دن، اکملت، میں نے تکمیل کر دی ہے، اکمال کر دیا، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارے دین کو، تمہارے دین کی تکمیل ہو گئی تمہارے لیے۔ نمبر 2 واتممت، اور میں نے تام کر دیا، علیکم، تم پر، نعمتی، اپنا احسان۔ نمبر 3 ورضیت، اور میں نے پسند کیا، لکم، تمہارے لیے، الاسلام، اسلام، دیناً، دین کے طور پر۔ اللہ اس کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں فرما دیا فمن، جو بندہ اضطر، مجبور کر دیا ہو، فی مخمصۃ، سخت قسم کی بھوک میں، غیر متجانف، وہ مائل ہونے والا نہ ہو، لإثم، کسی گناہ کی طرف، تو وہ پھر حرام چیز کو کھا سکتا ہے، مجبوری میں کھا سکتا ہے۔ فإن اللہ، کبھی مجبوری میں آدمی بھوک لگی ہو تھوڑا زیادہ کھا لیا، فرمایا کوئی بات نہیں، ان اللہ غفور، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، رحیم، بڑا ہی مہربان ہے۔ ارادہ گناہ کا نہ ہو، غیر باغ ولا عاد،
چاہت کے ساتھ نہ کھانا حرام چیز کو، اور حد سے تجاوز بھی نہ کرنا، غیر احتیاطی طور پر اللہ معاف کر دے گا۔ آج کی اس آیت کریمہ میں 3 اعلان ہوئے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آیت کریمہ نازل کب ہوئی تھی، اور پھر اس کا مختصر مطلب، اور دیگر دنیا کا اس کے بارے میں ایک فکر، 3 باتیں ہیں۔ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی 9 ذی الحجہ کو۔ 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن، اور عرفہ کا دن سید الایام ہے۔ نمبر 2، سال کے اعتبار سے سید الایام 9 عرفہ ہے، سال کے اعتبار سے۔ نمبر 2، جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کا دن ہفتے کے اعتبار سے سید الایام ہے۔ 7 دنوں میں سید الایام جمعہ کا دن ہے۔ نمبر 3، میدان عرفات کا تھا، اور میدان عرفات بڑے لوگوں کی مغفرت کے اعتبار سے سید الاستغفار والا دن ہے، بڑے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 4، وقت عصر کا تھا۔ جمعے کے دن عصر کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اوقات میں سے عظمت والا وقت، سید الاوقات 4۔ نمبر 5، عرفہ کے میدان میں جبل رحمت کے بالکل ساتھ ہی میدان میں اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، جبل رحمت کے سائے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، عصر کے بعد۔ اور حدیث میں آتا ہے پھر تفصیل کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کے حصے جب نازل ہوئے تو وہی بڑی ثقیل ہوتی ہے، وہی کو برداشت کرنا توبہ، یہ نبی کا کام ہوتا ہے، ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ نبی ایک بلند مقام کا نام ہے، بلند رتبے کا نام ہے۔ یہ نبی کے اندر اللہ نے 4000 مردوں کی طاقت رکھی ہوتی ہے، یہ نبی برداشت کر سکتا ہے، وگرنہ فرشتوں کا اتصال آ کر بشر کے ساتھ ہو، بشر ٹوٹ جائے۔ لیکن آگے بشر بھی سید البشر تھا، تمام سید البشر کیا سید الانبیاء تھا، نبیوں کا بھی سردار تھا۔ تو آیت سید الایام میں سال کے اعتبار سے، ہفتے کے اعتبار سے جمعے کا دن سید الایام، اور میدان عرفہ کا وقت عصر کے بعد کا، اور جبل رحمت کے سائے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی اونٹنی پر تھے، اونٹنی کراہنے لگی ہے، برداشت نہیں کر سکی، لیٹ گئی ہے، لیٹ کر گردن لمبی کر کے کراہ رہی تھی۔ نبی ایک دم نیچے اتر گئے کہ تاکہ اس جانور کو اتنی تکلیف نہ ہو۔ نبی اترے، وحی کا سلسلہ مکمل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اونٹنی اٹھ گئی، بیٹھے، اونٹنی اٹھی، نبی نے وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا، اور یہ آیتیں سنائیں کہ آج اللہ نے یہ آیتیں اتار دی ہیں۔ یہ نبی کی زندگی کے آخری ایام تھے، حجۃ الوداع تھا، اور اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ بس دین کی تکمیل ہو گئی ہے، اب دین میں کمی بیشی نہیں ہوگی، ختم۔ اب کوئی آ کر اضافہ کرے تو اضافہ قبول نہیں، کوئی کمی کرے تو اس کی کمی بھی قبول۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے اعلان کر دیا، نبی آج میں نے دین کی اکمال کر کے رکھ دیا، تکمیل کر کے رکھ دی ہے۔ بس جتنے اب تکمیل کا معنی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، نبی نے اعلان کر کے بتایا مبارک ہو تمہیں، یہ آیتیں آ گئی ہیں، اور یہ زبردست اعلان تھا۔ دین تو آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے چلتے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے احکام آئے تھے،
لیکن یہ حکم آج سید الانبیاء کے اوپر سید الایام میں سید الاوقات میں اللہ نے اعلان کر کے بتایا، سید البشر کو جتنے احکام دینے تھے، جتنے فرائض بتانے تھے، جتنے میں نے واجبات بتانے تھے، جتنی حدود شریعت کی کرنی تھی، آج مکمل ہے، ختم۔ لیکن یہ اعلان پہلے نبیوں کے لیے اعلان، کیونکہ وہاں تکمیل ہوئی نہیں تھی، کمی بیشی جاری تھی۔ پہلا نبی کی شریعت منسوخ، دوسرے نبی کی شریعت میں کچھ احکام اور آنے تھے۔ آج فرمایا میں نے دین مکمل کر دیا، جتنا دین دینا تھا فرائض میں، عقائد میں، احکام میں، حدود میں، سنن میں، اصول میں، دستور میں، مکمل، بس اور کمی نہیں ہے، کوئی بھی کمی زیادتی اب نہیں ہوگی، دین نبی مکمل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اعلان ایک طرف یہ ہے، دماغ میں آپ کے بات آئے گی یا نہیں ہے، لیکن صحابہ بھی کچھ خوش ہوئے تھے۔ عرفہ کا میدان تھا، روایت میں آتا ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ سارے لوگوں نے آج سنی نا، خوش، ماشاءاللہ ہمارے دین کی تکمیل کا ہم پہ اعلان ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ پہلے والوں کو یہ سعادت نہیں ملی، ہمیں یہ سعادت۔ بات یہ بھی تھی، لیکن گہرائی میں ڈوبنے والا حضرت عمر ادھر کھڑا رو رہا ہے زاروں کے تار۔ وہ عمر تجھے کیا ہو گیا؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی عمر رو رہا ہے۔ عمر بڑا جاندار آدمی تھا، لیکن آج رو رہا ہے۔ نبی نے پوچھا عمر کیا ہو گیا، کیوں روتا ہے؟ آگے سے عرض کی اللہ کے پیغمبر میں رو رہا ہوں، دین آج اگر اکمل ہو گیا ہے، زندگی کا مقصد آپ کا پورا ہو گیا، آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ بات سمجھ آئیے، دین تو ہو گیا پورا، آپ دین دینے آئے تھے، دین کی تکمیل آپ پر ہو گئی ہے، دین تو مکمل، آپ آئی تھے دین کی تکمیل کے لیے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ کے لیے آئے تھے، ہو گیا۔ نبی نے فرمایا عمر صحیح سمجھا ہے، ٹھیک سمجھا ہے، آئندہ سال میں تمہارے ساتھ حج میں نہیں رہوں گا، میں آج کے بعد تم سے الوداع ہوں، مجھ سے آج دین تکمیل ہو گئی۔ اور پھر نبی نے اور خطبہ دیا لمبا تفصیلی، عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، ملازموں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، سارے حقوق کا ایسا تفصیلی جائزہ لیا، اقلیتوں کے حقوق۔ اللہ اکبر، اسلام تیری عظمت ہے بھائی۔ اقلیت والے آج دنیا ویسی چیزتی ہے، اسلام جتنا اقلیت کو حق دیتا ہر ایک کو اتنا کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ تمام حقوق نبی نے بیان کیا، فرمایا خیال کرنا۔ پھر رفائی کاموں کے حوالے سے نبی نے فرمایا کہ آئندہ تمہاری اسلامی حکومت کے ساتھ کافروں کے وفد آئیں گے، مسلمانوں کے وفد آئیں گے، وفد والوں کا سفارت کا لحاظ رکھ کر جانا، زیادتی نہ ہو پائے۔ اسلام آگے عالمگیر مذہب ہے، عالمگیری کا انداز ظاہر کرنا۔ نبی نے پھر لمبا خطبہ دے دیا، اور واقعتاً اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جیسے عمر سمجھا تھا نبی 81 یا 82 دن زندہ رہے، اس کے بعد دنیا سے رحلت فرما گئے، اور یہ آخری آیت احکام کے اعتبار سے تھی کہ احکام مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی وَاتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ ترغیب والی آیتیں آئیں، احکام والی آیت اس کے بعد کوئی بھی نہیں آئی، ترغیب کی آیتیں آئی ہیں، یہ آخری آیت۔ فرمایا آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ اب آپ کو یہ بات ذہن میں آ گئی ہے شان نزول کے اعتبار سے، اور تفصیل بھی تھوڑی سی اکمال کی آ گئی ہے۔ عمر بن خطاب کے بارے میں بخاری کتاب العلم میں بھی ہے، اور کتاب الاداب میں بھی ہے روایت۔ عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ بھی، کعب احبار یہودی علماء عمر بن خطاب سے بات کر رہے تھے، اور کہا عمر امیر المومنین، انزلت فیکم آیتن، تمہارے قرآن میں ایک ایسی عظیم آیت اتاری گئی، لو انزلت علینا، اگر ہم پہ وہ آیت اتاری جاتی اس دن، لاتخذناہ عیدا، ہم اس دن کو جشن کے طور پر بناتے، کہ اتنا بڑا اعلان تمہاری آیت میں ہوا ہے، اگر یہ ہمارے دور میں ہوتی تو ہم اس دن میں دن میں جشن مناتے، کہ دن بڑا برکت والا، جی اعلان زبردست ہوا ہے نا، خوشخبری بڑی زبردست آئی ہے، پیغام بڑا زبردست آیا، یہ دن ہی بڑا خوش نصیب، تو ہم عید مناتے۔ عمر سمجھ گیا، عمر بھی معمولی آدمی نہیں تھا رضی اللہ عنہ۔ عمر نے کہا
ایو آیتن، کون سی آیت مراد ہے؟ اس کعب احبار نے یہ آیت سے پڑھ لی، فرمایا یہ آیت کمال کی آیت ہے، یہ تمہاری شریعت میں نازل ہوئی، سابقہ شریعتوں کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ عمر نے کہا یہی آیت مجھے بتاتی ہے کہ زیادتی نہ کرنا، یہی آیت مجھے بتاتی ہے آج دین ہم نے تکمیل کر دی ہے، جتنے فرائض تھے، جتنے عقائد تھے، جتنے آداب تھے، جتنے واجبات تھے، جتنے سنن تھے، جتنی حدود تھیں، آج مکمل ہے۔ جب مکمل ہو گیا تو اس کے اوپر اضافہ، تم مجھے کہتے ہو کہ اس دن میں جشن مناؤں؟ ہمارے جشن دو ہی ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے اور دوسرا عید الفطر ہے۔ اب میں تیسرا جشن اور عید بنا لوں، یہی آیت میرے خلاف بولے گی کہ یہ زیادتی کر گیا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ لیکن ہم نے بعد میں کیا کیا ہے؟ اب بعد میں ہمارا دور چلا تو 7ویں ہجری میں، پہلے نہیں 7 صدیوں بعد بے دینی غالب آئی نا، مظفر الدین کوکری جیسے آئے، دین کا حلیہ بگاڑ رہے تھے، لوگوں نے کہا گندا بادشاہ آ گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اسلام کا حلیہ بگاڑتا۔ اس نے قوم کو الو بنانے کے لیے، میں تو عاشق ہوں، میں تو جشن عید میلاد النبی بناؤں گا۔ اس نے جشن منا کر لوگوں کو بیوقوف بنایا، میں تو عاشق ہوں، میں نبی کی وہ پیدائش کے اوپر تو جشن منا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد سلسلہ چلا تو پکا پکا جشن ہے۔ اچھا جی عید ہے جی، کوئی عید میلاد النبی کہتا ہے، کوئی جشن میلاد النبی کہہ دیتا ہے، جو بھی کہو۔ اور یہی آیت کہتی ہے دین مکمل، عمر نے کہا دین مکمل ہو چکا، اب ہم کوئی اور عید نہیں بنا سکتے ہیں، اگر بنایا تو پھر اس آیت کا اعلان ہی خراب ہو گیا۔ بات سمجھ آئیے؟ پھر عمر نے اگلی بات کہہ دی، عمر نے کہا اس آیت کے نازل ہونے کا مجھے پتہ ہے، مجھے جگہ کا بھی پتہ، وقت کا بھی پتہ، زمانے کا بھی پتہ، دن کا بھی پتہ، مجھے نبی کے بیٹھنے اور کھڑے ہونے کا بھی پتہ ہے۔ مجھے سبق نہ پڑھاؤ، میری یہی آیت دین کی تکمیل کا اعلان عرفہ کے میدان میں کر چکی۔ اور عجیب بات ہے، عید کی بات کرتے ہو، اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں۔ کتنی؟ ایک سید الایام پورے سال کا 9 ذی الحجہ، اور دوسرا سید الایام ہفتے کا جمعہ، اور ایک تیسرا سید الاوقات، اور پھر سید البشر پہ نازل ہوئی ہے، اور سید الاوقات کے اندر جبل رحمت کے پاس نازل ہوئی ہے۔ یہ ہم تم ایک عید کی بات کرتے، ہماری 2 عیدیں ہیں، اور اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، اور عیدیں ہم بنا ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم بنائیں گے اس آیت کی تکمیل کا اعلان خراب ہو گیا۔ اور بات صحیح ہے، عمر نے کہا تکمیل اعلان، قرآن کہتا ہے دین مکمل، اب میں ایک اور طریقہ نکالوں، دوسرا اور طریقہ نکالے، چوتھا اور نکالے، یہ بھی دین، یہ بھی دین، تو یہ جو اعلان ہوا دین مکمل ہو چکا ہے، اس وقت تک تو عیدیں نہیں تھیں، یہ اور اضافے کس بات کے ہو رہے ہیں؟ پھر معلوم ہوتا ہے دین مکمل نہیں ہوا۔ مجھے ایک فوجی کی بات یاد آ رہی ہے، فوجی تھا لیکن کبھی کبھی بندے کی زبان سے نکلا ہوا جملہ عوامی بھی ہوتا ہے نہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فوجی لٹیر تھا، بعد میں کسی کیس کی وجہ سے جیل میں چلا گیا، کافی دن جیل میں گزارے، ایسا جڑ سا تھا دیہاتی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ جیل میں کوئی مولوی اس کو مل گئی، اس کو قرآن سکھاتے رہے، نماز اس نے سیکھ لی، ٹھیک ہو گیا۔ بعد میں رہا ہو کر آ گیا، وہ ایک جگہ مولوی نے تقریر کی ہے جشن میلاد النبی بنانا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض، اور فلاں کرنا فرض، جو نہ کرے وہ کافر ہے۔ اور پھر ایسے بڑھتی، جیسے آپ بھی سنتے رہتے ہیں، جو اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھتا یہ کافر ہے۔ چلو مولوی نے بھی ماری ہیں۔ فوجی صاحب بیٹھا ہوا تھا، بعد میں بیٹھے، اس نے کہا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، فوجی بولا اپنے انداز میں، آواز اس کی اونچی تھی، قداور تھا، اس نے کہا اللہ جزائے خیر دے ہمارے مولوی صاحب کو، بڑا ہی مہربان آدمی ہے، ایسا مولوی کہاں سے ملے گا؟ یہ بڑا قیمتی، تعریف کرتے کرتے مولوی بھی تھوڑا چوڑا ہو گیا۔ میری بات ہوئی، اس نے کہا کتنا قیمتی ہے، نبی سے دین کی کمی رہ گئی، ہمارے مولوی صاحب نے پوری کر دی ہے۔ نبی سے دین کی کمی رہ گئی تھی۔ بلال کو یہ نہیں بتایا کہ بلال اذان الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے دینا، نبی سے کمی رہ گئی، کہا اللہ اکبر سے دینا، مولوی نے آ کر اس کمی کو پورا کر دیا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ سمجھ آئیے؟ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ کس پر گئی ہے بات؟
مولوی پر اتنی گہری چوٹ ماری ہے، نبی سے کمی نہیں رہی، مولوی صاحب تیرے اندر کمی ہے۔ کہا نبی نے تو 2 عیدیں بتائیں، مولوی صاحب تیسری عید بھی آج فرض کر گیا، جو نہ مانے وہ کافر ہے۔ ماشاءاللہ مولوی صاحب تجھے اللہ جزائے خیر دے، تو نے میرے دین کی کمیاں پوری کر دیں، قرآن بھی کم کر گیا تھا، نبی بھی کم کر گیا، تو نے اضافہ کر دیا۔ سمجھدار لوگوں نے کہا یہ کیا کہتے؟ اس نے کہا دیکھو نا، یہ اضافے پہلے نبی نے کیے تھے جو اس نے ہمیں بتائے، کتنا قیمتی آدمی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ نبی سے آگے بڑھ گیا، قرآن سے آگے؟ ہاں تمہارا مولوی ہے نا، بڑھ گیا ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی ہے؟ حقیقت ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اور خدا کا بندہ قرآن اعلان کر چکا ہے دین مکمل، اس سے آگے اضافہ نہ کرنا، اور ہم اضافوں کے اوپر اضافے، اضافوں کے اوپر اضافے، بدعات کے اوپر بدعات، رسم کے اوپر رسم، اور رسم پر کرتا ہے تو رسم کرنا، اس کو دین کا نام نہ دے، غلطی یہ ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اب اکمال دین کیا ہے؟ جتنے اجزاء کسی چیز میں درکار ہوں ان تمام اجزاء کو مہیا کر دو، اس کو تکمیل کہتے ہیں۔ میری بات سمجھ آئیے؟ اب اس کا نام تکمیل ہوتا ہے۔ امام راغب اصفہانی نے کمال انداز اختیار کیا ہے۔ اب ایک مکان بنانے میں جتنے اجزاء کی ضرورت ہے ساری چیزیں لگا دو، کھڑکی، کنڈے، ٹانکے، شانکے، سارا کچھ تیار کر دو، اس میں سب چیزیں موجود ہو گئیں تو اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ گھر کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ اچھا مکمل ہو گیا، ہاں جی۔ اب اگلی بات، اتمام پھر کیا ہوتا ہے؟ اتمام یہ ہوتا ہے اب اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہتے اتمام۔ اب اور ضرورت، اتممت علیکم نعمتی، میں نے آج اپنے نعمتیں تام کر دی، اب تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہی، لیکن اب ہم اضافے کریں تو ہماری ضرورت ہو جائے گی۔ قرآن نے کہا اور ضرورت نہیں ہے، اسی کو اتمام کہا۔ گویا کہ نبی نے پھر اعلان کیا ہے، راغب اصفہانی کہتا ہے دین کامل ہو چکا ہے، اب اتمام ہو چکا ہے، اب کسی اور کا یہ ضرورت نہیں ہے۔ اب دین کسی کا محتاج، کسی یہودی کے تعاون کا محتاج، کسی عیسائی کے تعاون کا محتاج، غیر کا دست نگر، اور یہ عرفہ میں اعلان اللہ نے یہ کیا، نبی دین مکمل، اب یہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ خبردار کسی سلطنت کے ساتھ احتیاجی والی باتیں کرنا، اب دین غالب ہو چکا ہے اور غالب ہی رہے گا، اب یہ محتاج نہیں ہے۔ یہ اتممت علیکم نعمتی کے اندر اتمام کر کے بتا دیا دین کی ضرورتیں پوری، اب یہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، اور واقعتاً محتاج نہیں ہے دین۔ پھر دین پھیلتا چلا گیا، کسی کی بھی احتیاج نہیں۔ سپر پاور روم اور سپر پاور کیسر و کسرا بھی پاؤں میں تھی، اور جی ہماری ضرورت تعاون، کہا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجاہدین تھوڑے تعاون، کوئی ضرورت نہیں ہے، مجاہدین دین مکمل ہے اور اتمام ہے، کسی کی اور ضرورت نہیں۔ متکمل اسی کو کہا جاتا ہے۔ اگر ضرورت پیش آئی پھر اتمام نہیں ہوا ہے، تام نہ ہوا تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا نبی اب دین غالب ہے، اب کسی اور کے آپ محتاج۔ آخر میں فرمایا یہ جو دین دیا نے، جتنے فرائض، جتنے احکام، جتنے سنن، جتنی حدود، جتنی شریعت کے ضابطے دیے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں رب تمہارے لیے اسلام پسند کر چکا ہوں، اسی کے اوپر رہنا، اس سے ادھر ادھر۔ اور یہ رب نے رضا کا اعلان کیا کہ میرا پسندیدہ دین یہ ہے۔ اللہ اس پسندیدہ دین پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ پسندیدہ دین اللہ نے نبی کے اوپر عرفہ کے میدان میں اعلان کر کے بتا دیا، یہ قرآن اور حدیث کی شکل میں آ چکا، اسی کو اپناؤ، اس ادھر ادھر نہ جاؤ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ زبردست اعلان تھا جس کو عمر بن خطاب بھی کہہ چکا تھا کہ ایسا اعلان واقعتاً ایسے نہیں، یہودی بھی بیچارے پریشان تھے، ہماری شریعتوں میں یہ اعلان نہیں آیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ اللہ نے ہمارے لیے اسلام جیسا مذہب پسند کیا، اب ہم اسلام کو چھوڑ کر کبھی عیسائی کی گود میں، کبھی یہودی کے پاس، کبھی مستشرقین کے پاس، کبھی سوشلسٹ کے پاس، کبھی کمیونزم کے پاس جائیں گے، یہ ہماری بدقسمتی ہوگی۔ اسلام مکمل طور پر ضابطۂ حیات کے طور پر آگے، اب یہ کسی کا محتاج نہ عقائد میں ہے، نہ معاشیات میں ہے، نہ اقتصادیات میں ہے، نہ سماجیات میں ہے، نہ سیاسیات میں ہے، نہ اپنے نظم و نسق کے اعتبار سے ہے، یہ کامل اور غلبے والا دین ہے۔ اللہ ہمیں اس کے اوپر صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن اب ہم غیر کے علاقار بنتے ہیں، یہ ہماری زیادتی ہے،
ہم دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، دین ہے کیا شے؟ یہ تو مکمل غالب دین ہے۔ اللہ ہم سب کو اس دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے اسلام نے بتایا اسی کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی لیے عوام جو بھی کام کرتے ہیں غمی خوشی میں، پہلے کسی جید عالم سے پوچھو، عالم صاحب یہ طریقہ ہے، اس کو قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کے طرز سے بتا۔ اگر بتا دیا تو ٹھیک ہے، مانیں گے، نہیں ہوا تو خدا کا بندہ یہ بات کے اضافے، ہم بات کے اضافے نہیں مانتے ہیں، بات کے اضافے کا نام دین نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ واجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، تیرے بندے مولا تو عفو درگزر فرما دے، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما دے۔ یا اللہ دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سچا دین، عظمت والا دین تو نے ہمیں نصیب کیا، یا اللہ ان کی بے قدری سے ہمیں محفوظ فرما، اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اس سچے دین کی غلامی کی توفیق نصیب فرما، اس کے پیروکار بننا ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ساری امت کو اس دین کا پیروکار بنا دے۔ امت اس وقت اس عظمت والے دین کو چھوڑ کر اغیار کے دروازوں پہ جا رہی ہے، یا اللہ امت کو دوبارہ قرآن پہ آنے کی، عظمت والے دین کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر شعبے کے اندر قرآن کے اس تعلیمات کو عام فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کے سننے سنانے کو قبول فرما، اس کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب جو دنیا سے چل بسے ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما۔ ایک صاحب نے آج اپنی انتہائی پریشانی کا ذکر کیا کہ میں قرضے کے حوالے سے پریشان ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ درس کا ایک ساتھی ہے، دعا فرمائے اللہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما دے، اللہ ان کی پریشانی کو غیب سے دور فرما۔ اللہ تو مسبب الاسباب، غیب سے تو مدد و نصرت کے فیصلے ان کے حق میں فرما۔ ایک صاحب نے اپنی گھریلو پریشانی کا، بیماری کا ذکر کیا، دعا فرمائے اللہ ان کی اہلیہ کو، ان کے گھر بار میں عافیت اور رحمت نازل فرمائے، اللہ آسانی والی صورتیں پیدا فرما، اللہ پریشانیوں سے ساری امت کو محفوظ فرما۔ ایک صاحب ہے نوجوان، ان کے خود بھی اور اس کے والد بھی شدید بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرما، اور جتنے بھی بیمار ہیں اسپتالوں میں یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں نیک ارادے پورے فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد